فرماتے ہیں کہ ان میں جو عشاء اور عصر کی 4 سنتیں ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں. باقی جو ظہر کی سنتیں ہیں، صبح کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی جو فرض کے بعد کی سنتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. جو شخص ان سنتوں کو ترک کر دے گا، ان سنتوں کو پڑھنا چھوڑ دے گا، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ پیارے محبوب کا دیدار نہ کر سکے گا. اور اس میں علماء کرام کا یہ بھی قول آتا ہے کہ جو داڑھی منڈے ہیں وہ بھی سنت کو ترک کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. اب دیکھیے جو سنتوں کو ترک کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے وہ محروم رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائیں گے. تو دیکھیے پھر جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، جو فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، جو صبح چھوڑ دیتے ہیں، ظہر چھوڑ دیتے ہیں، عصر مغرب و عشاء کو چھوڑ دیتے ہیں، رب کریم کے فرائض کو ترک کر دیتے ہیں. اب دیکھیں سنت کو ترک کرتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار ان کو نہیں فرمائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے رخی فرمائیں گے. تو جو فرض کو چھوڑتے ہیں تو کیا رب کریم ان کو اپنا دیدار فرمائیں گے؟ کیا رب کریم ان کی بخشش فرمائیں گے؟ بے شک رب کریم غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ غفار ہے، بخشنے والی ذات ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کس منچ پر کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سنتوں کے بھی تارک ہیں، ہم سنتوں کو بھی چھوڑنے والے ہیں، ہم فرائض کو بھی ترک کرنے والے ہیں، فرائض کو بھی چھوڑنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور فرائض پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی محفلیں اسی طرح سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دماد مصطفیٰ ہے، حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے دلہا ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان اقدس ہے کہ تم اپنی محفلوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر حد یا درود السلام پڑھ کر ان کو زینت بنایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ، اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے ہمارے لاکھوں سلام. شمع بز میں
کرتے